السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو بلاغی رموز و اسرار اور نکات موجود تھے وہ تقریباً میں بیان کر چکا ہوں۔ علماء بلاغہ، علماء تفسیر کے بیانات کی روشنی میں، اور ایک اور طاہرانہ بلاغی موضوع کے اعتبار سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں ایک دعا مانگنے کا اسلوب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے بلاغی اعتبار سے، اور اللہ سے مانگنے کے انداز و اسلوب اور سلیقہ کے اعتبار سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرے بندو، جب بھی تم اللہ سے کچھ حاجات مانگنے کے لیے بیٹھو اور اللہ کے حضور اپنی مشکلات رکھو یا اپنے حاجات مانگنے کے لیے مجلس بپا کرو، بیٹھک اختیار کرو، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی اعلیٰ صفات کو سامنے رکھ کر، بالخصوص جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے صفات اپنی بیان فرمائی ہیں، ان کو سب سے پہلے وسیلے کے طور پر پیش کرو۔ اس کے بعد اللہ کو عہد دو کہ عبادت کے تمام انواع و اقسام اور استعانت کے تمام انواع و اقسام اللہ ہی کے لیے خاص کرو گے۔ تو یہ دو اوصاف اور عبادت و استعانت کے عہد و پیمان اللہ کو دے کر اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھا کرو، ہدایت مانگا کرو، گمراہی سے، اللہ کی پھٹکار اور لعنت سے، اس کے دربار سے دھتکارے جانے سے پناہ مانگا کرو۔ اور سب سے بہترین چیز جو تم مجھ سے مانگو وہ ہدایت ہے اور گمراہی سے نجات ہے، گمراہی سے بچاؤ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ اور باقی اگر دنیا اور آخرت کی بلائیاں انسان مانگتا ہے تو اور بھی بلائیاں بے شمار ہیں، ان کو مانگ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف اپنی دعاؤں میں دنیا مانگنے والوں کی بڑی مذمت فرمائی ہے کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ سے، ان کے لیے لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی اجر و ثواب، نجات اور اللہ کی رحمت، غفران اور عتق من النار کا کوئی پروانہ نہیں ملے گا، کوئی خوشخبری کا پہلو انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا اور آخرت دونوں کی بلائی چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا بھی اللہ عطا فرمائے گا اور آخرت کے مراحل بھی آسان فرمائے گا، بہتر فرمائے گا، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا اپنی جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما کر۔ تو ہمیں اللہ کی سکھائی ہوئی تربیت اور تعلیم اور دعا اور ذکر و اذکار، اوراد، وظائف، اللہ کی تقدیس و تمجید، اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں سے ہمیں کرنی چاہیے۔ یہی اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ سورہ فاتحہ اگرچہ 12ویں نمبر پر نزولی اعتبار سے اتاری گئی ہے، لیکن قرآن کی شروع میں اس کو ترتیب دے کر لوح محفوظ کی ترتیب کو قرآن کے اس
ہمارے سامنے جو مصحف ہے قرآن ہے اس میں ترتیب دے کر ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میرے کلام کو پڑھتے ہوئے بھی میری تحمید پہلے کرو، پھر عبادت و استعانت میرے لیے ہی خاص کرنے کا عہد دو، اس کے بعد خیر بھی مجھ سے مانگو اور شر سے بچاؤ بھی مجھ سے مانگو۔ تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے سورہ فاتحہ کو قرآن کی شروع میں رکھا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ہر دعا میں پڑھنی چاہیے، اور بہترین حمد وہ سورہ فاتحہ ہے، اور دیگر حمد کے زاویے بھی ہیں، کلمات ہیں، الفاظ ہیں، انہیں بھی ادا کرنے چاہیے۔ اور بالخصوص رئیس الحمد جو ہے وہ سورۃ الحمد ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو حمد میں، دعا میں، ذکر میں ضرور پیش رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔